السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بہت ہی اہم عنوان کے بارے میں ڈسکشن کریں گے، جو کہ آج کے دور میں ہر انسان کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آج کا ہمارا عنوان، جیسے کہ آپ نے میرے ٹائٹل پڑھ ہی لیا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا، کہ زندگی کی ہر مشکل، ہر پریشانی کا حل جو ہے، آج آپ کو ایک ایسا عمل بتا دوں گی کہ جس سے آپ کی وہ ہر مشکل، ہر پریشانی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور ایک بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے کہ جس کو کرنے سے ہماری ہر مشکل، پریشانی جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ تو شروع کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے پاک نام سے، جس نے اس کل کائنات کو پیدا فرمایا۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو، تم سب کے سب توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ہر وہ کام جو انسان جو ہے وہ گناہ کرتا ہے، جس کا شریعت میں جو ہے وہ منع کیا گیا ہے، وہ گناہ ہے۔ جس کا حکم جو ہے وہ شریعت کے خلاف جا کے دیا گیا ہے، اور شریعت میں جن کاموں کے کرنے سے منع کیا گیا ہے، جب وہ انسان وہ کام کرتا ہے تو وہ گناہ میں تصور کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم یہ جانیں گے کہ وہ کون سے جو ہیں ہمارے ایسے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، وہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جو ہم کریں گے تو جس سے ہم اپنے گناہوں کی معافی بھی اللہ تعالیٰ سے طلب کر لیں گے، اور اس سے ہماری پریشانیاں جو ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی، اور جو ہماری ضروریات زندگی ہے، جو ہماری اس موجودہ زندگی کی حاجات ہیں، وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اَقُلُّ اسْتَغْفَارُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ غَفَّارٌ۔ یہ عمل جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، اور استغفار کو ہمیں اپنا معمول بنا لینا چاہیے کہ ہمیں اپنی روز مرہ زندگی میں استغفار جو ہے وہ بہت زیادہ کرنی چاہیے۔ صبح شام کے جو اذکار ہم کرتے ہیں، اس میں ہمیں واضح طور پر اگر کسی چیز کو یا کسی چھوٹے سے عمل کو، بظاہر دیکھنے میں یہ عمل بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کی اہمیت اور فضیلت اس قدر ہے کہ جب آپ اس عمل کو کرنا شروع کر دیں گے، آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے استغفار کو، تو ایک تو آپ کے جو گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف فرما دیں گے، اور پھر اس سے آپ کی بہت سی حاجات جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنی شفقت سے آپ کی وہ تمام حاجات جو ہیں وہ بھی پوری فرما دیں گے۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ حضرت حسن لانو کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا کہ مجھے کوئی عمل بتائیے، میں بہت گناہ گار ہوں۔ تو حضرت حسن لانو نے فرمایا کہ آپ استغفار کیا کیجئے۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے یہ سوال کیا کہ جناب کوئی عمل بتائیے کہ ہمارے بارش نہیں ہو رہی ہمارے ہاں۔ تو پھر یہی جواب ملا کہ آپ توبہ استغفار جو ہے وہ کیا کریں۔ پھر ایک شخص آیا اور اس نے یہ سوال کیا اور یہ اپنی ایک گزارش کی کہ بہت قرضہ چڑھ گیا ہے، مجھے کوئی عمل بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ استغفار کیا کیجئے۔ پھر ایک شخص آیا، اس نے پھر سوال کیا کہ رزق کے اسباب کے لیے مجھے کوئی عمل بتائیے کہ مال جو ہے اس میں برکت ہو جائے، تو مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کو میں کروں تو میرے لیے رزق جو ہے وہ کشادہ ہو جائے۔ تو پھر آپ نے وہی جواب دیا کہ آپ استغفار کیجئے۔ اس کے بعد پھر ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرے ہاں اولاد تو ہے، اللہ نے مجھے بیٹی کی رحمت سے نوازا ہے، لیکن میرے ہاں بیٹا نہیں ہے، تو مجھے کوئی عمل بتائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ استغفار کیجئے۔ اس کے بعد پھر ایک شخص آیا اور اس نے
یہی سوال دہرایا کہ میرا باغ ہے لیکن اس پہ پھل زیادہ نہیں ہے، وہ پھلدار درخت نہیں بن رہا، یا مجھے وہ کوئی منافع نہیں دے رہا، تو آپ مجھے کوئی عمل بتائیے۔ تو پھر آپ حسن لانو نے پھر وہی جواب دیا کہ آپ استغفار کیجئے۔ اس کے بعد پھر ایک شخص آیا، اس نے پھر یہی سوال دہرایا کہ میری کھیتی باڑی کی جو زمین ہے اس کی پیداوار کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، مجھے کوئی عمل بتائیے کہ میں کچھ ایسا عمل کروں کہ میری جو کھیتی ہے وہ اچھی ہو جائے اور اس کی پیداوار اچھی ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ استغفار کیجئے، کثرت سے استغفار کیجئے۔ تو جو سننے والے تھے وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں سب کے مسائل ڈیفرنٹ تھے، لیکن آپ جناب نے ایک ہی جواب دے دیا سب کو۔ تو آپ نے پھر اس مسئلے کا حل بیان فرمایا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ لوگوں نے جب سوال کیا، لوگوں نے پریشان ہو کے تجسس سے یہ سوال کیا کہ آپ نے سب کو یہ جواب کیوں دیا، تب آپ نے یہ بات کا جواب اس طرح سے دیا کہ میں اس کا جواب جو ہے وہ اپنے پاس سے نہیں دے رہا، بلکہ میں قرآن پاک سے یہ دے رہا ہوں۔ تو یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، قرآن پاک میں ذکر آیا ہے کہ کُلُّ اسْتِغْفَارُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور یہ عمل جو ہے میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے عمل میں سے جو ناموں میں سے ایک جو ہے وہ عمل ہمیں دیا گیا ہے استغفار کا، تو اسے ہمیں اپنی زندگی کا معمول کا حصہ بنانے لینا چاہیے کہ ایک صرف استغفار سے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اتنی نعمتیں اور اتنی برکتیں ہمیں عطا کر رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب ہم استغفر اللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو اپنے ماضی کے جو گناہ ہیں ان کی توبہ اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں تو کہیں نہ کہیں یہ استغفار اور توبہ جو ہے اس کو آپس میں بائیفرکیٹ کرنا، اس کا ڈیفرینشیٹ بیان کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ بھی ہوتا ہے۔ کہیں بہت نزدیک یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں استغفار اور توبہ، لیکن یہاں پہ ان کا میننگ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ وہ اس لحاظ سے کہ استغفار جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے ماضی میں گناہ کیے اس کو رپیٹ کرنے کی آپ استغفار کرتے ہیں کہ آپ وہ گناہ رپیٹ نہیں کریں گے، اس لیے آپ استغفار پڑھ رہے ہیں۔ اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ ماضی میں جو ہے اسٹرانگلی کمٹمنٹ کرتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ آپ آئندہ گناہ نہیں کریں گے۔ ایک تو پچھلے جو ماضی کے جو گناہ ہیں اس کے لیے ہوتی توبہ استغفار، اور جو اسٹرانگلی کمٹمنٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ توبہ کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ حال میں یا فیوچر میں ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، تو وہ کمٹمنٹ جو ہوتی وہ توبہ کہلائے گی۔ تو ہمیں اپنی ڈیلی روٹین میں روزمرہ کی جو زندگی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یہی سارے مسئلے ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں۔ ہمیں رزق کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، ہمارے گھروں کے مسئلے ہیں، ہماری پریشانیاں ہیں، ہمیں کسی کو اولاد چاہیے، کسی کو اولاد نورینہ چاہیے، کسی کو اپنے مال میں برکت چاہیے، کسی کو تجارت میں منافع چاہیے، کوئی بارش کے لیے ترس رہا ہے، کسی کی زمین کی کھیتی جو ہے وہ فراوانی کے ساتھ نہیں ہے، کسی کا جو باغ ہے وہ پھل نہیں دے رہا ہے، کسی کی وہی مسائل ہے نا جو ہماری روزمرہ زندگی میں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا اور قرآن پاک میں ہی ہمارے لیے ان مسائل کا حل رکھ دیا۔ اور اگر ہم قرآن پاک کو بما ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں تو یقین جانیں ہماری زندگی کی بہت سی مشکلات، پریشانیاں جو ہیں ان کے جوابات، ہمارے کویسچن مارکس جو ہمارے ذہن میں جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں، ان کے آنسرز ہمیں وہاں سے مل جاتے ہیں۔ پوری زندگی اور کل کائنات کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں نا وہ اس قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ کوئی ایک دانہ بھی نہیں ہے جس کا ذکر جو ہے وہ ہم نے قرآن پاک میں نہ رکھا ہو۔ یہ ایسی انمول اور نایاب کتاب ہے جو ہمیں رہنمائی دیتی ہے۔ تو یہ استغفر اللہ جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور اس ذکر کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ کھانا بناتے ہوئے، بیٹھتے اٹھتے، میں نے پہلے بھی ایک اپنی ویڈیو میں اس بات پہ ذکر کیا تھا، آپ کو بتایا تھا کہ استغفار جو ہے جب ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہمارے گناہ جو سب صاف ہوتے ہیں نا، تو ہماری جو روح ہے، جو ہمارا انر چیز باطن ہے ہمارا،
انر جب اندر سے صاف ہو جاتا ہے نا تو ہر چیز جو ہے وہ صاف دکھائی دینے لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی پھر اس بندے پر، برکتیں بھی نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جتنا زیادہ آپ کسی کپڑے کو دھونے کے لیے، اس کی میل کو چیل صاف کرنے کے لیے جتنا صابن استعمال کریں گے، وہ اتنا ہی زیادہ صرف یا صابن استعمال کرتے ہیں تو وہ اتنا ہی زیادہ اجلا کپڑا دکھتا ہے۔ تو جتنا زیادہ آپ اپنے دل کے زنگ کو دور کرنے کے لیے، اپنے اندر کی جو ہے وہ غلاظت کو دور کرنے کے لیے، اپنے دل کا اندھیرا دور کرنے کے لیے آپ توبہ اور استغفار کریں گے، جتنی کثرت آپ زیادہ کریں گے اتنی آپ کی میل جو ہے وہ دھلتی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کا پھر نور پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب اللہ کا نور ہی پیدا ہو گیا ہمارے دلوں میں، ہمارے سینوں میں، تو پھر کس طرح سے ہمارے جو کام ہیں، وہ پریشانیاں ہیں، وہ ہمارے آڑے آئیں گی، یا ہمارے کام رک جائیں گے، یا ہمیں پرابلمز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو توبہ استغفار کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں، جتنا ہو سکے استغفر اللہ پڑھیں۔ کتنا ایک چھوٹا سا ورڈ ہے، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اگر ہو سکے تو جب آپ پڑھتے جائیں گے تو آپ کے نامہ اعمال میں جو ہے وہ یہ لکھ دیا جائے گا۔ اور اگر آپ استغفار کی بجائے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اس کو بھی پڑھنا شروع کر دیں تو یہ ایک سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، یہ تو بہت ہی ایک اعلیٰ عمل ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس کو بھی نہیں پڑھ سکتے تو استغفر اللہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اس میں آپ کا فائدہ ہے، آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ آپ اس کو شروع کر کے دیکھیں، آپ اپنی زندگی میں، آپ اپنی روزمرہ پریکٹیکل لائف میں اس کے واضح جو اثرات ہیں وہ آپ محسوس کریں گے۔ آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی جو ہے وہ اس سے ختم ہوگی، آپ کے راستے آسان ہوں گے، راستے کی رکاوٹیں جو ہیں وہ ختم ہوں گی۔ ڈیفینیٹلی دیکھیں نا، جب ایک انسان جو ہے وہ دن